اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد صلی وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزاداران مظلوم کربلا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اہل بیت رسول ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھیں اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق. عزیزوں، کل ہماری گفتگو تسلسل سے ذرا سے ہٹ کے مگر اسی کے اندر تھی، اس لیے کہ ذکر اس خانوادے کا کرنا ہے کہ جس کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا ہے. کون سا ان کا حسب نسب ہے، سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو بات ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اور وہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مقام فقر میں کہا کہ اس اللہ کی تعریفیں ہیں کہ جس نے ہم کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا اور نسل ابراہیم. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. آج کی منزل نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس لیے کہ اگر میں ذرا سی بھی تمہید کروں گا تو میرا وقت جو ہے وہ، اور میں اپنی بات کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا. عزیزوں، جناب ابو طالب فخر کر رہے ہیں کہ اللہ کا جو ہے احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. عزیزوں، میں نے تاریخ میں دیکھا کہ اسلام کے، یا یوں کہیے کہ اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی تو مشن اسلام آگے نہیں بڑھتا. ایک ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، دوسری ذات کا نام ہے جناب ابو طالب. بس ذرا سا جو ہے وہ گفتگو یہیں سے بڑھانا ہے کہ مادر سرکار دو عالم جناب آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا اس وقت کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، جناب ابو طالب کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے ابو طالب، ولادت کا وقت قریب ہے، اس بچے کی ولادت کس کے گھر میں ہوگی، کون سے گھر میں ہوگی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، غریب خانہ حاضر ہے. یہ انسان انکساری میں کہتا ہے غریب خانہ حاضر. ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کی ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی. اس کو طبری نے بھی لکھا. ایک بات تو طے ہے کہ حضور کی ولادت کا جو مقام طے ہوا وہ بیت جناب ابو طالب. عزیزوں، اب ہم نے آگے پڑھا تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی خدا کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا. آگے چلنے کے بعد نبی خدا کی پرورش بھی ابو طالب نے کی. بات ذہنوں تک پہنچی نہیں. نام بھی رکھا، گھر میں ولادت بھی ہوئی، ان کو پروان بھی چڑھایا، زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ ہر وقت خیال رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت رکھی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے یا داد دیجئے یا نعرہ لگائیے، یہ وہ جملے ہوں گے جو آپ کو خود بلوا دیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی،
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے کہا احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی، ان کا نام انہوں نے رکھا، ان کو پروان انہوں نے چڑھایا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، میں نے جب اس آیت کو رکھا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تو اب احسان کا بدلہ اس طرح سے اتارنا ہے کہ اگر تم نے میرے حبیب کا نام رکھا، ان کی پرورش کی، ان کی ولادت کے لیے اپنا گھر دیا، تو میں تیرے بیٹے کے لیے اپنا گھر دوں گا، میں تیرے بیٹے کا نام بھی خود ہی رکھوں گا۔ اور آگے چلنے کے بعد اگر تو نے محمد کا نکاح فرش زمین پر پڑھا تو خدا نہ کہنا کہ اگر علی کا نکاح میں عرش پر نہ پڑھ دوں۔ صلوات دیجیے بر محمد وآل محمد۔ زندگی گزرتی رہی، جناب سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ اب ذرا، اور ادھر جناب خدیجہ، دیکھیے اسلام کے یہ دو اہم رکن ہیں، یہ دو اہم ناصر ہیں، یہ ایسے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہر وقت اسلام پر اپنی زندگی کو قربان کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ، دونوں کا تذکرہ کرنا ہے ذرا سا مجھے، جناب خدیجہ عرب کی اتنی عظیم تاجرہ تھیں کہ اگر تاریخ سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو مال دوسرے ملکوں میں جایا کرتا تھا، عرب کے قریب ایک جگہ ہے یمن، ایک اونٹ جو پہلا ہوتا تھا وہ یمن میں ہوتا تھا اور آخری جو ہے وہ مکے میں رہتا تھا۔ اب لگائیے تاجرہ کتنی بڑی تھی، لیکن آج ایک بے وقوف ایسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عرب کی مالدار تھی، یعنی مکے کی مالدار تھی، اور مکے میں مالداری کا تصور یہ تھا کہ جس کے یہاں دو چار نوکر چاکر ہو، دو چار کنیزیں ہو، تھوڑا بہت مال ہو، اس کو جو ہے وہ مالدار کہا جاتا تھا۔ تاجرہ ہے تاجرہ، سمجھے؟ لیکن سوال یہ تھا کہ بی بی تنہا تھی، والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے مال پر کچھ چوروں کی نگاہ تھی، جیسے ہی وہ قافلہ واپس آتا یہ چور لوٹ لیتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بیوی پریشان ہو گئی، مال چوری ہو رہا ہے۔ اچھا جب مال چوری ہوگا، جس علاقے میں ہوگا، ذمہ داری تو وہاں کے سردار کی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ابا کو زیب تن کیا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی کچہری پر آ گئیں۔ کچہری سمجھتے ہیں؟ جہاں لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں جو ہے وہ احکامات نکلتے ہیں، وہاں آئی۔ اور آنے کے بعد جب پتہ چلا ابو طالب کو کہ بی بی آئی ہوئی ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، بڑی عزت و احترام سے قویلد کی بیٹی کو جو ہے وہ جگہ دی گئی۔ کیا بات ہے؟ کہ آپ ہیں سردار عرب، آپ ہیں سردار بطحا، میرا مال 3 روز سے مسلسل چوری ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کون چوری کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کس کے یہاں ہے، آپ ہیں سردار بطحا، آپ کی ذمہ داری ہے، چوروں کو بھی آپ پکڑیے، مال بھی میرا واپس کرائیے۔ صلوات بھیجی نا بر محمد والے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اب یہ جو غلام میسرہ ساتھ میں تھا نا، جیسے ہی جناب ابو طالب نے کہا کہ جاؤ چلی جاؤ، اب نہیں ہوگا چوری۔ اب جاتے جاتے غلام میسرہ نے بی بی سے سوال کر لیا کہ بی بی تم گئیں بھی، شکایت بھی کر دی، اور وہاں سے بس اتنا کہہ دیا کہ اب چوری نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسی ہوگی، کیسے روکو گے، چوروں کو کیسے پکڑو گے؟ جناب خدیجہ کہتی ہیں بڑے بڑے سرداروں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم کرتے، بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی چلو جب انہوں نے کہہ دیا کہ اب چوری نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اپنے غلاموں کو جو ہے وہ مکے میں اعلان کرا دیا کہ آج ہمارے یہاں کھانا ہے لیکن گوشت کے ساتھ۔ وہ جن کے چولہے نہیں جلتے تھے، مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ادھر ادھر سے لوٹ گپٹ کر جو ہے یہ کھایا کرتے تھے، لیکن ان کا دسترخوان ایسا تھا بنو ہاشم کا کہ مسلسل یہاں پر جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا ملتا تھا۔ آج تو ہے وہ دعوت کا اعلان کیا گیا ہے، سارے اکٹھے ہو گئے، سب نے جو ہے وہ کھا لیا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے خدیجہ کا مال چرایا ہے
وہ دھیرے سے لا کر یہاں رکھ دے، اور اب بگڑ گئے، ہمیں چور سمجھتے ہو؟ کہ چور سمجھنا یا نہ سمجھنے کی بات نہیں، تم کرتے تو کچھ ہو نہیں، اخراجات تمہارے سارے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں مانے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، اگر تم اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہو تو مردوں کی طرح سے کما کر کھاؤ۔ کیا کریں اس زمانے میں جہاں جو ہے وہ کاروبار کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں کاروبار، ہم کریں تو کیا کریں؟ کاروبار کرنا چاہتے ہو کیا؟ آپ کیسے کرائیں گے؟ کہ میں تم کو ایک تجویز دیتا ہوں۔ کمپنی کائنات میں سب سے پہلے جو ہے وہ جناب ابو طالب نے قائم کی۔ کمپنی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 2 4 10 20 مل کر کسی کام کو جو ہے وہ چلائیں، اس کو کمپنی کہا جاتا ہے۔ خدیجہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو، ہوا نکل گئی، پریشان ہو گئے، کہاں خدیجہ کہاں ہم، ہمارے پاس اگر ہم سارے مکے کے مال و اسباب کو بھی بیچ دیں گے تو خدیجہ کے مال کا عشر عشیر بھی نہیں ہوگا۔ کہ نہیں، تمہیں اگر بزنس کرنا ہے تو جو جس کے پاس ہے وہ لے آؤ، جو بھی ہو۔ کہ کیا ہوگا؟ کہ تم اگر 1 اونٹ لاؤ گے تو ہم 2 دیں گے، 1 بکری لاؤ گے تو 2 بکریاں دیں گے، یہ لاؤ گے تو یہ دیں گے۔ سب نے جو ہے وہ اپنا اپنا مال لا کر ابو طالب کی کچہری میں رکھ دیا۔ ابو طالب نے میسرہ کو بلایا، میسرہ آؤ، پہچانو اپنا اپنا، اور پہچاننے کے بعد اپنا اپنا اٹھا کر لے جاؤ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ چور کو مسروقہ مال کے ساتھ پکڑوایا۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ اب جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یہ تجارتی قافلہ چلا ہے تو وہ لٹیرے، وہ چور جو ڈاکہ مارا کرتے تھے، آج قافلے کے آگے آگے بلم لیے کھڑے ہیں، نیزے لیے کھڑے ہیں، اور ہر ایک سے کرے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے، یہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے۔ اللہ رے حکمت ابو طالب چوروں ہی کو نگہبان بنا دیا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں اگر اسی منزل پر رکا رہا تو میں اپنی منزل تک نہیں پہنچاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اب تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی کا جو یہ قافلہ واپس آیا تو جتنی بچت ہر سال ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ہوئی۔ بی بی نے اپنا اصل مال نکال کر منافع کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ سجانے کے بعد بہترین تھالوں کے اندر ان کو جو ہے وہ خان پوشوں سے ڈھکنے کے بعد غلاموں سے کہا کہ چلو اس کو میرے ساتھ لے کر چلو۔ یہ سارے غلام وہ مال و اسباب لیے ہوئے جناب ابو طالب کی کچہری پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد بی بی نے کہا کہ اے سید البطحاء، آپ نے تو ایسا نظام قائم کر دیا کہ اب یہ چور کبھی میرا مال نہیں چرائیں گے، میرے مال کو محفوظ کر دیا۔ میں آپ کے لیے یہ ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ علی کے باپ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنی دستار کو سنوارا، اور سنوارنے کے بعد کہا کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی، ہم بنو ہاشم کسی پر احسان کرنے کے بعد اجرت نہیں لیتے، ہم بنو ہاشم اجرت نہیں لیتے۔ کہ میرے باپ کی یہ ترغیب ہے کہ میں احسان نہیں لیتی۔ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ وہاں تو وہ اپنی نسل کے اوپر نہیں چاہتے کہ ہم نے احسان کرنے کے بعد بدلا، اور یہاں بی بی نہیں چاہتی کہ مفت میں کسی کا احسان لیا جائے۔ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ کہا تو اچھا میں کروں تو کیا کروں؟ کہا تمہارے لیے ایک تجویز ہے، میرا بھتیجا بڑا ہو گیا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، کچھ مال و اسباب، اور اس کو تجارت میں ساتھ لے لو، ٹھیک ہے؟ جیسا بادشاہ کا حکم، سر آنکھوں پر۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اگلے روز سرکار دو عالم قافلے کے جانے سے پہلے سرکار دو عالم کو لے کر بی بی خدیجہ کے بیت الشرف پر پہنچے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے، نور محمد کی کرنیں حجرہ خدیجہ تک پہنچی، بے چین ہو کر اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد کہا دیکھو یہ نور کیسا آ رہا ہے۔ اب جو پتا چلا کہ سید العرب اور سید البطحاء دونوں کے دونوں وہاں پر موجود ہیں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں آج خدیجہ کے گھر میں 2 سورج نکل کر آ رہے ہیں۔ اور وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ان کو تجارت پر جانا ہے۔ یہ جو میسرہ بی بی کا غلام تھا،
سمجھے، بہت چہیتا غلام تھا، بہت وفادار غلام تھا، بہت زیادہ ایماندار غلام تھا. اس سے کہا کہ دیکھ یہ سفر پر محمد جا رہے ہیں، تجھے کچھ نہیں کرنا، ان کے عیبوں پر نگاہ رکھنا ہے، عیب پر نگاہ رکھنا. آج کوئی رشتہ ہمارے یہاں بھی آتا تو کیا بچے سے معلوم کیا جاتا ہے نا کہ بچے میں عیب کیا کیا ہیں، خوبیاں نہیں عیب معلوم کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنا عیب دار ہے. عزیزو، خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سرکار دو عالم کے لیے میسرہ سے کہا کہ عیب دیکھنا. اب یہ قافلہ چلا، یہ پریشان ہو گیا، ان کے ساتھ سائے کی طرح سے رہنا، تجھے کوئی کام نہیں کرنا، بس ان کا خیال رکھنا ہے، ان پر نگاہ رکھنا ہے، ان پر نگاہ رکھنا ہے. اور دیکھ اگر کوئی مخصوص خبر ہو تو قافلے کا انتظار نہ کرنا، فوراً چلا آنا اور مجھے اطلاع دینا. ٹھیک ہے بی بی. قافلہ شام پہنچا، تجارت سے واپس آ رہا ہے. سارے تجارتی قافلے مکے سے باہر کچھ آرام کرتے تھے، یہ سنت رسول بھی تھی، اور پھر جو ہے وہ شہر میں داخل ہوتے تھے. میسرہ نے قافلے کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد بی بی کے بیت الشرف تک پہنچا. اب یہ اس انتظار میں کھڑا ہے کہ بی بی کچھ معلوم کرے تو بتاؤں، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ کچھ کہے تو سنوں. اب اس کا تانا بانا بی بی نے یہ کہہ کر بتا قافلے میں کیا کیا گزرا، تو نے محمد میں کیا کیا عیب دیکھا. کہ عیبوں کی بات کر رہی ہو، میں نے دیکھا کہ جس راستے سے گزرتے تھے ابر سایہ کیے ہوئے تھا، جس صحرا سے گزرتے تھے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی تھی، جہاں پانی ختم ہو جاتا تھا ٹھوکر مارتے تھے چشمہ جاری ہو جاتا تھا. کہ میں تجھ سے معلوم کر رہی ہوں کہ محمد کے عیب بیان کر. کہ بی بی عیبوں کی بات کر رہی ہو، یہ اتنا کریم ہے کہ جب سب لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تھے یہ سب کو کھلا دیتا تھا، بعد میں کھاتا تھا. اور بی بی کمال کی بات تو یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، ہم عرب جو ہے وہ پسینے کی بدبو کو مٹانے کے لیے عطر کا استعمال کرتے ہیں. خدا کی قسم پورے سفر میں گرمی بھی رہی، پسینہ بھی آیا، لیکن اس کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں عطر استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑی. ہمیں عطر استعمال کرنے کی ضرورت. میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں عیب بیان کر. کہ تم عیبوں کی بات کر رہے ہو. ہم جس راستے سے گزرتے تھے کبھی اشجار اس کے سامنے جھک کر اس کو سلام کر رہے ہیں، کبھی سنگریزے جو ہے اس کو سلام کر رہے ہیں. جس منزل سے گزرتا تھا، جس جگہ سے گزرتا تھا، ہم نے برکتیں ہی برکتیں دیکھی، رحمتیں ہی رحمتیں دیکھی. اچھا یہ سب کچھ دیکھا، کوئی عیب نہیں دیکھا؟ کہ خدا کی قسم ایک وہ بے عیب ہے کہ یہ بے عیب ہے، ایک وہ بے عیب ہے کہ یہ بے عیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب عزیزو پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی. جناب خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میرا ایک کام کرو گے، فری میں نہیں کراؤں گی، یمن کی جتنی جائیداد ہے وہ لے لو، یہ جو ابھی قافلہ شام سے آیا ہے اس کا جتنا منافع ہو سب تمہارا. کتنی جائیداد دی؟ پوری یمن کی جائیداد دے دی، پورا منافع دے دیا. کیا کام ہے بی بی؟ کہ جاؤ اور جانے کے بعد ہمارے عقد کا پیغام محمد کو دو. یہ میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم ساری تقریر پر بھاری ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ سارے عشرے پر بھاری ہو جائے یہ جملہ. کیا کہا؟ ساری جائیداد لے لے، سارا منافع لے لے، میرا یہ کام کر دے. میسرہ نے ہاتھوں کو جوڑا. بی بی میں تو تمہارا غلام ہوں، مجھے اگر آپ ایک کوڑی بھی نہ دیتی تو میں آپ کا پیغام پہنچاتا. میں آپ کا کام کرنے پر مجبور ہوں اس لیے کہ میں آپ کا غلام ہوں. لیکن بی بی پیسوں کو، مال کو درمیان میں آپ نے لایا ہے. اگر سننا چاہتی ہو تو سنو، کام بڑا ہے قیمت چھوٹی ہے. کام بڑا ہے قیمت چھوٹی ہے. کہ تم میسرہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ بس اس لیے کہ میں راستے میں پورے سفر میں وہ معجزے، وہ اعجازات دیکھ کر آیا ہوں کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے. اتنا چاہتا ہوں کہ میدان حشر میں جب اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، اپنے نواسوں کے ساتھ ہوں تو مجھے بھلا نہ دینا، اس لیے کہ آپ کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں کوئی کونا دلا دینا.
صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، وہ مرحلہ میسرہ لے کر چلا. سرکار دو عالم بازار میں موجود ہیں، منافع ہوا ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی خریداری کر رہے ہوں گے. اب ایسا پیغام آدمی یوں ہی تو نہیں کہہ دیتا. دعا سلام ہوئی میسرہ اور رسول اسلام کی. اللہ کے نبی خیریت تو ہے؟ ہاں. چچی کے لیے لباس خرید رہا ہوں. جب ہمیں کوئی پہلی تنخواہ ملے تو ہم اپنے والدین کو نہ بھولیں. بات ذہن میں آ گئی. یہ تبلیغ بھی کرتا چلوں. ماں باپ کو تو آج اولاد بھلا ہی دیتی ہے، سمجھے. عزیزو، نبی خدا سے میسرہ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد، شادی کا ارادہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ہوگا. کہیں رشتہ وشتہ کیا کہ نہیں؟ کیا کریں گے انشاءاللہ. کہ اگر آپ چاہیں تو ایک رشتہ میرے پاس ہے، میں بتاؤں. کہ بیان کرو، بیان کرو. کہ وہ خدیجہ خویلد کی بیٹی، انہوں نے پیغام بھیجا ہے. کہ ٹھیک ہے، میں اپنے چچا سے معلوم کر کے بتاؤں گا، میں اپنے چچا سے معلوم کر کے بتاؤں گا. وہار عظمت مصطفیٰ، آپ نے ابو طالب کے کردار کو بتا دیا. آپ تو ہمارے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو خدا چاہتا ہے. جناب ابو طالب کی مرضی میں لا کر سرکار دو عالم نے بہت سے رازوں سے پردہ ہٹا دیا. ٹھیک ہے، وہ دن تاریخ یہ ساری چیزیں طے ہو گئی. اب جو ہے وہ سرکار دو عالم کی بارات، پہلی بارات، پہلی بارات، پہلی بارات، آخری بارات، نہ اس سے پہلے کبھی گئی نہ اس کے بعد. آج دنیا کہتی ہے کہ جناب سرکار دو عالم کو، دیکھیے یہ ظلم ہے. لوگ کہتے ہیں نا جناب خدیجہ کی اس سے پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ بیوہ تھی. خیر کوئی بات نہیں مجھے. اور وہ جو ہے وہ باقرہ تھی، وہ کنواری تھی، ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی. میں عزیزان گرامی یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم آپ کچھ بھی کہہ جاؤ کہ فلاں کنواری تھی، فلاں کنواری تھی، فلاں کنواری تھی، لیکن خدا کی قسم خدیجہ وہ بھی ہے جس کو محمد کنوارا ملا. بات ذہن میں پہنچی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی 28 سال کی عمر تھی. 28 سال کی عمر، سمجھے. 28 سال یاد رکھنا. کوئی اپنا بھی کہے نا 40 سال، وہ دروگوئی سے کام لے رہا ہے یا کسی سیاست سے کام لے رہا ہے، سمجھے. 28 سال کی عمر تھی، بالکل فیکٹ روایت ہے. 28 سال کی عمر. عزیزو، اب جو ہے وہ بارات چلی. جناب خدیجہ کے آنگن میں جو ہے وہ فرش بچھے ہوئے ہیں، انتظاماتی انتظام، مسرت بچھی ہوئی ہے. اب وہاں میں نے دیکھا کہ ایک طرف سید الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف سید العرب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ان کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب جو ہے وہ نکاح کی باری آئی اور نکاح پڑھنے کے لیے جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، وہی جملہ جو میں پرسوں سے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو گیا. اور جناب خدیجہ سرکار دو عالم کے گھر میں آ ہی رہی تھی کہ ایک عرب کی بدو عورت نے جناب خدیجہ کو ٹون مارا. کیا کہہ کر؟ خدیجہ تمہارے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے باتیں کرتا تھا. بہت بڑے تاجر تھے نا. عربی جو ہے وہ کہاوت بھی ہے، تمہارے باپ کا تاج، سر کا تاج تو آسمان سے باتیں کرتا تھا، تم نے ایک فقیر سے شادی کر لی. جناب خدیجہ نے کہا کہ وہ مثال ختم ہو گئی. مجھے خدیجہ نہ کہنا کہ اگر میرے شوہر کی جوتیاں عرش تک نہ پہنچ جائیں. صلوات دیجیے نا امر محمد وآل محمد. اندازہ لگایا آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے، سمجھے. یہ وہ دیکھیے ایک روایت تاریخ احمدی اور بہت ساری تاریخوں میں ایک واقعہ میں نے مسلسل دیکھا. سرکار دو عالم، اچھا ہمارے نبی پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، 10 شادیاں کی، 11 شادیاں کی، 13 شادیاں کی.
سرکار دو عالم کی 25 سال کی عمر ہے جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی. 51 سال کی عمر تک جناب خدیجہ سرکار دو عالم کے ساتھ رہیں. 51 یا 52 سال تک، 52 سال کی عمر تک جناب خدیجہ رسول اللہ کے ساتھ رہیں. ساتھ انسان کو دوسری شادی کی ضرورت کس ایج میں پڑتی ہے؟ 22، 25، 30، 35، 40. اس کے بعد تو دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ ہیں جو دوسری شادی کرنے کی ایج تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ خدیجہ کے علاوہ رسول کی زندگی میں کوئی دوسری بیوی نہیں. جیسے ہی 50 کو کراس کیا، اب آپ کہے جاؤ کہ 1، 2، 3، 4، لیکن خدا کی قسم شادی محمد نے ایک ہی کی، باقی تو پہنچا دی گئی. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ نے اندازہ لگایا؟ تو وہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور رسول اسلام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. کیا کہنا ان کی عظمت کا. اس کو حسد تعریف کہتی ہے. اللہ کے نبی، اس بوڑھی کی تعریفیں کہاں تک کیجیے گا جس کے منہ میں دانت نہیں تھے؟ تاریخ احمدی سے پڑھ رہا ہوں. کب تک تعریفیں کیجیے گا؟ جلال آ گیا، جلال آ گیا رسول اسلام کو. یہ کہتی ہیں کہ رسول اسلام، ابھی میں بعد میں بتاؤں گا، یہ کہتی ہیں کہ رسول کو اس جلال کے عالم میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. رسول کے جلال کو دیکھ کر میں نے فوراً منت مانی کہ پروردگار عالم آج غضب رسول سے بچ گئی تو ایک بکرا ذبح کروں گا. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ منت کہاں سے لے کر آئے؟ تمہاری اماں سے لے کر آئے. صلوات پر محمد وآل محمد. اماں تو پڑ جائے تو منت مان لیں. یہ اللہ کے نبی اس بوڑھی کو کب تک یاد کیجیے گا جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے کہیں بہتر ازواج دی ہوئی ہے. سرکار دو عالم نے کہا خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر عورت زوجہ نہیں ملی، اس لیے کہ خدیجہ وہ ہے کہ جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی اس نے میری تائید کی. جب لوگ اپنے مالوں کو چھپا رہے تھے خدیجہ نے میرے اوپر، دین کے اوپر اپنے سارے مال کو قربان کر دیا. جب لوگ مجھے ابتر کا تانا دے رہے تھے خدیجہ نے مجھے کوثر عطا کیا. خدیجہ نے مجھے کوثر عطا کیا. کوثر. بس میرے دوستوں میرا وقت ختم ہو گیا، میں کیا کروں. انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو کل ہوگی. یہ مصائب کی شبیں ہیں. بہت سارے ایسے مصائب ہیں جو میں نہیں پڑھ پا رہا، لیکن ایک چھوٹی سی روایت سے اسٹارٹ کروں گا اور ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں. بھائی نے فرمائش بھی کی. دیکھیے عباس کا نام ہی آتا ہے تو دل کانپنے لگتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ساری بیویوں کو عباس پہ بھروسہ تھا، لیکن مسلم کی خبر شہادت کے لیے زینب نے عباس کو سہارا دیا. عزیزوں جس وقت یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے نا، مولائے کائنات کی زوجہ ام البنین جناب عباس علیہ السلام کی والدہ، قافلہ چلنے لگا. عباس کا بازو پکڑا اور پکڑنے کے بعد روضہ رسول میں لے کر آ گئی، اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے سر سے چادر کو اتار دیا اور کہا عباس ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھو، ایک ہاتھ ہمارے سر پر رکھو. عباس نے ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھا، ایک ہاتھ بی بی کے سر پر رکھا. یہ بی بی کو اس طرح کی کیفیت یاد کیسے آ گئی؟ کہا تھا نا میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. جس وقت علی کا وقت آخر تھا نا، علی نے بھی تو عباس کو اپنے زخمی سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہا تھا. ایک کسائے جناب زینب پر، زینب کی چادر پر رکھا تھا. عباس قسم کھاؤ ہمارے زخمی سر کی، جب تک تمہارے ہاتھ سلامت ہے زینب کی چادر پر آنچ نہیں آئے گی. یہاں ماں کہہ رہی ہے میرے لال
روضہ رسول پر ہاتھ رکھ کر ہمارے سر کی قسم کھاؤ، جب تک تمہارے بازو سلامت ہے زینب کی چادر پہ آنچ نہ آئے گی۔ کہا اماں میں عہد کرتا ہوں، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ عزیزو، کل میں نے جناب مسلم کے مصائب پڑھے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج جناب مسلم کے یتیموں کے مصائب پڑھوں۔ پوری روایت پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، بس میں اس میں سے چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بچے ابن زیاد کی زندان میں، مشکور نامی ایک شخص زندان بان ہے، عرصہ گزر گیا بچوں کو۔ ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی کیا ہم اسی زندان میں مر جائیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندان بان کو اپنا تعارف کرا دے؟ کہ ٹھیک ہے۔ زندان بان سے ایک بھائی نے کہا، محمد نے کہا کیا تو رسول اسلام کو جانتا ہے؟ ہاں ہاں وہ ہمارے نبی ہیں۔ کیا تو اپنے نبی کے بھائی علی کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہاں وہ میرے مولا ہیں۔ بچوں کو تھوڑی تھوڑی ڈھارس ہو رہی ہے۔ کہا ان کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں وہ میرے مولا کے بھائی ہیں، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا نا اطرت مسلم ابن عقیل، ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ مشکور لرز گیا، رات کا وقت آیا، زندان کا دروازہ کھول دیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، بچوں تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ ارے یتیم مسلم کے ساری رات کوفے میں بھٹکتے رہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ یہ بچے کسی شخص کے پاس جناب مسلم نے امانت کے طور پر رکھے تھے۔ خیر جو بھی ہو، یتیمان مسلم ساری رات کوفے میں ہی بھٹکتے رہے۔ صبح کو کوفے سے باہر ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ صبح کو ایک مومنہ اس کی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی، دو چاند سی صورتوں کو دیکھا۔ اب جو اوپر اٹھا کر دیکھا تو چاند ہے جو چمک رہے ہیں۔ بچوں تم کون ہو؟ نیچے آ جاؤ۔ بڑے دلاسے کے ساتھ بچوں کو اتارا۔ ارے میری مالکہ بڑی شریف ہے، اس کا دل بڑا رحم ہے، چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری روایات سناؤں گی۔ بچوں کو لے کر یہ کنیز زن حارث کے پاس پہنچ گئی۔ تعارف جو کرایا تو تڑپ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے کہ میں تمہاری کنیز۔ بچوں کو ماں کی طرح سے دلار دیا، کھلایا پلایا، بالوں کو سنوارا، ایک حجرے کے اندر فرش بچھا دیا، یہاں آرام سے سو جاؤ۔ یہ حارث جو سارا دن جناب مسلم کی یتیموں کی تلاش میں تھا، رات کو گھر میں واپس آیا، بیوی کو ایک حجرے میں آتا جاتا دیکھا، یہ ملعون سوال کرتا ہے حجرے میں کون ہے؟ کوئی نہیں، سو گیا۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد حجرے سے گریے کی آواز آئی۔ عزیزوں، یہ وہ ملعون اٹھ گیا، حجرے میں پہنچا، دیکھا جن کی تلاش میں سارا دن گزر گیا تھا وہ بچے جو ہیں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ بیوی تڑپ گئی، لیکن عزیزوں مقتل کی روایت ہے کہ اس نے بچوں کے بازوؤں کو نہیں پکڑا، اس نے بچوں کے سر کے بالوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا سینے خانہ میں لے کر آیا، اور لانے کے بعد ایک پیڑ کے ساتھ بچوں کو باندھ دیا، ہاتھ پسے گردن، صبح کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کو اپنے غلام اور بیٹے کو لے کر ندی پر آیا، وہی شط فرات، غلام سے کہتا ہے ان بچوں کو قتل کر۔ غلام کو تلوار لاتا ہوا بچوں نے دیکھا۔ غلام تو کیا بلال کو جانتا ہے؟ کہ تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہ بلال ہمارے ہی گھر کا مؤذن تھا۔ تلوار پھینکی، میں انہیں قتل نہیں کروں گا۔ غلام کو اس نے قتل کر دیا۔ بیٹے سے کہا تو قتل کر۔ جیسے ہی وہ جوان بڑھا، دونوں بچے کہتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے تیرا؟ تو جوانی میں ہمارے بھیا اکبر کے جیسا ہے، تم اکبر کو کیسے جانتے ہو؟ ارے وہ میرا بھیا ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے ماموں حسین کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے تلوار کو پھینکا،
آپ نے اس کو بھی مار دیا۔ ایک مرتبہ وہ ملعون تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا، بڑھنے کے بعد ایک بھائی کی گردن پر تلوار چلانا چاہتا ہے کہ دوسرا اس سے لپٹ گیا، دوسرے کی گردن پر چلا جاتا، دونوں بھائیوں نے باہوں کو ڈال دیا۔ ایک مرتبہ کہا اچھا ملعون اگر تو انہیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے نماز پڑھی، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے کی گردن کو کاٹ دیا گیا، لاشے کو نہر فرات میں پھینکا۔ ایک مرتبہ دوسرے بھائی کی گردن کو علیحدہ کیا، لاشے کو فرات میں پھینکا۔ وہ لاشا جو سطح آب پر تیر رہا تھا، دونوں لاشیں آپس میں ملے، بغل گیر ہوئے نہر فرات میں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ان بچوں کے روزے کربلا سے تقریباً 35 یا 40 کلومیٹر ایک جگہ ہے مسیب، وہاں پر ان بچوں کے روزے ہیں۔ ان کے روزے وہاں پر کیسے بنے؟ عزاداروں، یہ کوفے سے بہتا ہوا، یہ لاشیں کوفے سے بہتے ہوئے ایک مرتبہ مسیب تک آئے۔ وہاں ایک کسان تھا، وہ رات کو خواب میں دیکھ رہا ہے شہزادی کونین آئی ہے اور آنے کے بعد کریے تو یہاں سو رہا ہے، وہاں میرے بچے۔ اس نے لاشوں کو نکالا، وہاں پر روزہ قبر بنائی، بچوں کو دفن کر دیا۔ ارے اس ماں کے دل سے پوچھو جسے پتا ہی نہیں کہ میرے بچے زندہ ہے کہ مر گئے، وہ تو جب ماں کوفے میں آئی قید ہو کر تو مسلم سے سوال کیا، اے میرے والی و وارث میرے 2 بچے تھے۔ سر مسلم نے جواب دیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے، ایک مومنہ علیل ہیں، دعا کیجئے کہ پروردگار عالم 4 معصومین کے صدقے میں ان کو شفاء کامل و عاجلہ مرحمت فرمائے۔ ماتم حسین